अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा और कराची डिवीजन के साबका सदर सुबान अली साइल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने हिरासत में ले लिया। ये मामला क्या था और क्यों पेश आया, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शुजात अली खान साहब, एडवोकेट महजबीन राजपूत साहिबा और एडवोकेट अनवर कमाल साहब। सबसे पहले मैं आप तीनों मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बैकग्राउंड बताइएगा, ये मामला क्या है, ये वाकया कब पेश आया, बेसिकली वजह क्या थी? थैंक यू तूबा। बात यह है कि हमारी एक पीटीआई की एक हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान हुआ था, जो हम काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हम एक आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च इस मुल्क में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मार्च करेंगे। और उस वक्त तक ये हमारा मार्च जारी रहेगा जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म नहीं होती और इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। इसी सिलसिले में हमारी रैली का आगाज़ होता है लाहौर से, और जैसे ही हमारा ऐलान होता है तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो राना सनाउल्लाह साहब है, तो उसने मुख्तलिफ़ ज़राए से इस रैली को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से धमकियाँ भी दी, बयानात भी दिए, और बहुत सारे लोगों से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई है, जिसमें हमारा भी एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि इसमें जाना दे। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि ये एक मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए एक मार्च था, इसमें लोग, बहुत सारे लोग निकले। और इसका अंदाज़ा आप तो इस बात से लगा ले कि इतने स्लो इस रश की वजह से कि हमें जो इस्लामाबाद पहुंचना था वो हम उस वक्त वजीराबाद तक भी नहीं पहुंच सके, बल्कि बहुत आहिस्ता, बहुत सारे लोगों की रश की वजह से। वहाँ शुजात, ये बताइएगा कि ये जो वाकया है, मैं उसी बैकग्राउंड पे आ रहा। तो चूंकि वहाँ पे ये हमारी रैली चल रही थी हकीकी आज़ादी मार्च की, तो इस पे वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान की सालिमियत पे हमला होता है। सिर्फ ये इमरान खान साहब पे हमला नहीं था, एक मुल्क की सालिमियत पे हमला था। इसी मतलब चूँकि हम यही कहते हैं कि जो रिजम चेंज आई थी, और जो रिजम चेंज की वजह से इस मुल्क में अफरा तफरी जो फैलाना चाहते थे, वो इस तरीके से नहीं हुई, इमरान खान को हुकूमत से अलग करने की वजह से नहीं हुई, तो इमरान खान को दिलों से तो निकालने से रहे। तो उन लोगों ने जब अदालत के ज़रिए, जब इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, जब किसी भी ज़रिए से इमरान खान को ये स्क्रीन से नहीं हटा सके, तो ये बुज़दिलाना कार्रवाई की। इस बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ पूरे मुल्क से लोग निकले। मतलब हम ये नहीं कहते कि कराची में लोग निकले, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई देहात नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई इशारा नहीं कि जिसमें लोग नहीं निकले। इसी सिलसिले में हमने पहली हमारी जो प्रोटेस्ट था वो शरह फैसल पे था। और आप मीडिया गवाह है इस बात का कि हमारी रैली इतनी पुरअमन थी कि न कोई गमला टूटा, न कोई शीशा टूटा, न किसी के अमला को नुकसान हुआ, और न हमने दोनों रोड बंद किए। चूंकि हमारा प्रोटेस्ट था, हम इस गम गुस्से में थे, कारकुन इस गम गुस्से में थे कि एक उस शख्स पे जो जिसने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसको हटाने के लिए, रस्ते से हटाने के लिए इस तरीके से बुज़दिलाना कार्रवाई करेंगे। तो दूसरे दिन जब हमारा प्रोटेस्ट था नुमाइश पे, क्योंकि हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम एहतिजाज रिकॉर्ड करें, हम प्रोटेस्ट करें, यह मुझे कानून इजाज़त देता है, कानून के दायरे के अंदर। और इसके हमने बाकायदा जहां हमारा प्रोटेस्ट होता था, हमने पहले वहां पे परमिशन लेटर हमने दिया। ये अलग बात है कि ये चूंकि जो हुकूमत है ये अपने खुद साख्त फैसले तो कर नहीं सकती, आज़ादाना डिक्टेशन पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे नुमाइश पे हमारा प्रोटेस्ट था, तो उसमें यकीनन जो हमारे अकाबिरीन हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने स्पीचेस किए लोगों को, अपने कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए, और जो पिक्चर है, ट्रू पिक्चर, वो बताने के लिए तकरीर। इस तरह सुबान की भी तकरीर आई। ठीक है, सुबान ने जो तकरीर की है उसमें अगर आप FIR देख लें या उसकी आप वीडियो देख, इसने ऐसा कोई मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि तमाम इदारों का अपने दायरा इख्तियार है। अगर जुडिशरी है उसका अपना इख्तियार है, अगर मुकन्नन है उसका अपना इख्तियार है, अगर इंतजामिया तो उसका अपना इख्तियार है, पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है।
یہ باتیں ہم کرتے. فوج ہے, فوج کا اپنا اختیار ہے, یہ فوج ہماری ہے, ہم فوج کا احترام کرتے ہیں, ہماری ملک کی فوج, یہ ملک ہمارا ہے. صبح نے بھی یہ تقریر کی کہ اگر کوئی انلیگل کام کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے, چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اگر کوئی انلیگل اگینسٹ کانسٹیٹیوشن کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اور یہ اس نے آواز اٹھائی جس کی وجہ سے اس کو ایک بوگس ایف آئی آر میں, ایک اس ایف آئی آر میں جس میں اس نے کوئی ایسی انلیگل بات نہیں کی تھی, اس نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی تھی, اس نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی تھی, اس نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جس سے لوگوں میں اشتعال پھیلے اور جو ملک کے خلاف اور کوئی افراتفری پھیلے. لیکن اگر آپ ایف آئی آر دیکھ لیں تو اتنی جلدی میں, اتنی عجلت میں ایف آئی آر کاٹی ہے کہ کوئی بھی اس طریقے سے جو سیکشن اس نے ایف آئی آر میں جو کوٹ کیے ہیں 505 اور 153A, اب یہ اتنی جلدی میں اس نے کیے کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. لیکن ایک پلانٹیڈ بندے کو پلانٹ کیا اور بوکلاہٹ میں ایک بوگس ایف آئی آر کاٹی, اور جب ہم نے کورٹ کے سامنے اپنی بات رکھی, اس کے ایف آئی آر کی کنٹینٹس رکھے, ہمارے سب وکلاء موجود تھے, ہماری آئی ایل ایف کی پوری ٹیم موجود تھی, جب ہم نے کورٹ کے سامنے اپنی بات رکھی, لیگل پوائنٹس جو انہوں نے ایف آئی آر میں درج کی تھی اسی کو ہم نے جب کورٹ کے سامنے رکھا کہ اس ایف آئی آر کے مطابق, اس سیکشن کے مطابق ایسا کوئی ایکٹ ہی نہیں ہوا, ایسا کوئی افینس ہی نہیں ہوا, تو عدالت میں سبحان کو کیس ہی ختم کر دیا, کیس ہی ڈسچارج کر دیا, ایف آئی آر ہی ختم کر دی. یہ بتائیے گا یہ حراست میں کب لیا گیا تھا اور رہا کب کیا گیا؟ یہ 5 تاریخ کو, یہ اس کے جو تقریر ہوتی ہے یہ 5 تاریخ کو ایف آئی آر کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ 7:45 سے لے کے اور تقریباً 8:30 تک یہ ریلی سی بریز کے پاس آتی ہے, اس وقت اس کی تقریر ہوتی ہے, اور یہ 12:15 پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں 6 تاریخ کو, اور 6 تاریخ کو ہماری ریلی تھی اس پہ 5 اسٹار پہ ناظم آباد میں. اس کے بعد اس کو وہاں بیت المکرم سے اس کے گھر سے گرفتار کرتے 6 تاریخ کو, اور 7 تاریخ کو پھر عدالت میں پیش کرتے ہیں. اور پہلے تو ہمیں بتا ہی نہیں رہے تھے, پہلے تو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے تھے کہ کس نے اٹھایا. پریڈی کی تانے کی ایف آئی آر تھی, کسٹڈی بتا ہی نہیں رہے تھے, جب بہت زیادہ پریشر آیا تو اس کو ڈکلیئر کر دیا رکھا تھا درخشاں میں. تو 5 تاریخ کا انسیڈنٹ ہے, 6 تاریخ کی ایف آئی آر ہے, اور الحمدللہ 7 تاریخ کو کیس ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. مہجبین صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا ریاست کے خلاف بولنے کا جو ٹرینڈ چل نکلا ہے, اب فیشن بن گیا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ تھینک یو طوبہ, آپ نے یہاں بلوایا. آپ کے پروسیس میں ایک بات کروں گی, ریاست کا جو ٹرینڈ بن گیا ہے, پہلے تو بیسک آپ یہ دیکھیں یہ ہے کیا, اس کی یہ بیس اٹھ کہاں سے رہی ہے. اس کا ٹرینڈ نہیں بنا. بات یہ ہے کہ جو کرپشن پھیل گئی ہے, جو کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے جس طرح یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایوری بڈی ہیز رائٹس, وہ بات کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا جتنا بھی معاشرہ, ہماری جنریشن پڑھی لکھی ہے. خان صاحب نے صرف اتنی ہی بات کہی ہے, شعور پیدا کیا ہے, آپ کو لوگوں کو چیز سمجھائی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کا رائٹس ہے, آپ اپنے لیے رائٹس کے لیے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی آپ بولنا شروع کرتے ہیں, آپ نے بولنا شروع کیا, تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے ریاست کے خلاف بولی جا رہی. ریاست کیا ہے؟ ہماری کانسٹیٹیوشن ہمارا رائٹس رکھتا ہے. شعور پیدا کیا. اور خان صاحب نے کن چیزوں پہ بات کی ہے؟ صرف ایکویٹی کی بات کی ہے, جسٹس کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, اپنا حق لینے کی بات کی ہے. کیا ہمارا رائٹس نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ ہمارے بعد جو بنگلہ دیش آئے وہ کہاں پہنچا ہے؟ انڈیا کو آپ دیکھیں, انڈیا کی اکانومی دیکھیں کہاں پہنچی ہے, ترقی کر رہا ہے. 22 کروڑ عوام کیا یہ نہیں چاہے گی؟ آپ نارملی حالات میں بھی, آپ کسی اپنے گھر میں بھی کسی فیملی, بچے, کسی کو بھی دیکھیں, کسی بھی ریلیشن میں, ایک چیز کو آپ بیئر کرتے رہیں, کب تک کریں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کو ایک بندہ گائیڈ کرنے والا مل جائے, آپ کو وے مل جائے کہ ہاں جی یہ راستہ ہے, تو کیوں نہیں کوئی اٹھے گا, بات کرے گا. جب لوگوں نے بات کرنا شروع کی, اس کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی. آتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا, ان کا پرپس کیا تھا؟ پہلے تو ایک دوسرے کو چور 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 کہتے رہے, پھر ایک چور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ تو سب کے سامنے ہے, سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اچھا وہ چور تھا, تب اس چور کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں آپ؟ آنےسٹ ہیں آپ, کیوں کھڑے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ ڈٹے رہتے ہیں. خان صاحب تو چور نہیں ہیں, آنےسٹ ہیں, لائل ہیں. ٹھیک ہے, اپنا بچے چھوڑے, فیملی چھوڑی, کس کے لیے چھوڑی اس بندے نے؟ ہمارے لیے. اس بندے کے پاس ہر چیز موجود ہے, نامی گرامی کرکٹر, ہر پیسہ, ہر چیز. کیا وہ پاکستان کے لیے کیوں آتا؟
وہ صرف ہمارے لیے آیا. جب اس نے اس چیز کو کمپیئر کیا, آپ ان کی باتیں سنیں, میں نے سنی, میں بہت فیسینیٹ ان کی باتوں کی. انہوں نے کہا جی میں تو اپنی لگژریس لائف گزار سکتا تھا, لیکن اپنا ملک اپنا ہے. یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے لوگ, اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے محبت جب کرتے ہیں. تو وہ آ کے انہوں نے اس چیز کو کہا جب اکانومی بہتر ہوگی کچھ ہوگا, صرف پولیٹکس کو, ہماری پولیٹکس وہ بہتر ہونی چاہیے, ہماری سیاست بہتر ہوگی, ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور جب سیاست میں اتنے گندے لوگ موجود ہوں تو سیاست کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. جب انہوں نے اس چیز کی اویئرنیس دی, لوگوں کو اویئرنیس آئی, انہوں نے بولنا شروع کیا. آتے انہوں نے سب سے پہلے سب کے سامنے, بات ڈھکی چھپی تو نہیں, کس طرح سے آئے, چور دروازے سے آئے, کیا کچھ کیا. انفارچونیٹلی جسٹس بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بولتا ہے, ارشد شریف کا واقعہ دیکھ لیں, اس کو مار دیا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کریں گے تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جب لوگوں میں اویئرنیس آیا, انہوں نے بولنا شروع کیا, تو کیا کیا, دبانے کی کوشش کی. جیسے زبان جیسے کو, کتنے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پہ جھوٹی FIR کٹوائی جس کا کوئی مقصد نہیں, کچھ نہیں ہے, صرف ٹارچر کرنا ہے ان کا مقصد. اور لوگوں کی جب یہ اویئرنیس بڑھنی شروع ہوئی ہے تو لوگ بولیں گے نہیں. انہوں نے آنے کے بعد پھر کیا کیا, نیب اپنے کیسز ختم کروائے. کتنی کرپشن کے کیسز تھے. کرپشن تو آپ 1 روپے کی بھی کریں کرپشن ہے, چوری تو چوری ہے اسلام میں. آپ 1 روپے کی کریں, 50 پیسے کی کریں, کتنے کی بھی کریں, چوری تو چوری, پہ سزا تو سب کے لیے برابر ہونی چاہیے نا. جو یہ ٹرینڈ چل پڑا, یہ ٹرینڈ یہاں سے نہیں چلا, اس کو ٹرینڈ نہیں کہیں گے, بلکہ انہوں نے کہیں گے, انہوں نے خود اس چیز کی بنیاد رکھی, اب یہ بھگتیں گے. لیکن لوگ 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی, ہم ان کے ساتھ ہیں. اپنے ملک کی آزادی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, اس میں جمہوریت لانے کے لیے, صحیح معنوں میں جمہوریت ہونی چاہیے. ہر ایک بندے کا, بچے کا, بوڑھے کا, جوان کا, عورت کا رائٹس ہے, وہ ان کو رائٹس ملنے چاہیے. اس کے لیے ہم خان صاحب فائٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کریں گے. چاہے جتنے مرضی راستے روکیں, ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کریں, دبانے کی کوشش کریں, دھمکیاں دیں, جان تو جانی ہے ایک نہ ایک دن, آج نہیں تو کل تو جانی ہے. کیوں نہ سیکریفائس کریں اپنے ملک کے لیے, وطن کے لیے, شہیدوں میں نام آ جائے ہمارا. تھینک یو سو مچ محجوبین صاحبہ. ایڈوکیٹ انور صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ریاست مخالف بیانات نکل چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, ان کی ریمیڈی کیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا حل ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے میڈم کہ مسائل کہاں سے پیدا ہوئی اس حکومت میں. مسائل وہاں پہ پیدا ہوئے جب رجیم چینج ہوا, صحیح, جب باہر سے مداخلت ہوئی اور یہاں پہ رجیم چینج ہوا اور 14 پارٹیاں ایک ساتھ اقتدار میں آ گئی. اس کی وجہ سے ڈالر پہ پریشر آیا, ڈالر کی وجہ سے مہنگائی پہ پریشر آیا, اور یہ سارے وجوہات تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن بڑھا. نمبر 1, جس ملک میں مہنگائی ہو, جس ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسا ہو جیسا کہ اس ملک میں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ اٹیک ہوتا ہے اور اس کا FIR لانچ نہیں ہوتا, تو پھر لوگ ڈیفینیٹلی باتیں کرتے ہیں. اس کا سمپل سا علاج ہے, یہ ملک ہے, اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک حکومت ہے, ڈیفینس ہے, جوڈیشری ہے, اور آپ لوگوں کا میڈیا ہے. اب یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے, یہ اس نے ہر ایک ادارے کے لیے اپنا اپنا ایک رول متعین کیا ہے. اگر یہی ادارے ایگزیکٹلی اس کنسٹیٹیوشن پہ چلتے ہیں, ان میں جو آرٹیکلس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی. صحیح. ہمارے اس کنسٹیٹیوشن میں اگر آپ انیشل جتنی بھی 60 تک آرٹیکلز ہیں, 62 تک, وہ سارے جو ہے ویلفیئر آف ہیومن بینگ, انسان کی فلاحی کے لیے, انسان کے رائٹس کے لیے یہ سارے آرٹیکلز ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوائے خان صاحب نے ان آرٹیکلز پہ بات کی ہے, عوام کی خدمت کے لیے بات کی ہے, باقی کسی پولیٹیشین نے بات نہیں کی. جب ڈپریشن بڑھتا ہے تو لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو آئین ہے, آئین میں جو اداروں کے لیے متعین کام ہے وہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں, تو پھر کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اب ایک پارلیمنٹ, خان صاحب کا ایک اچھی بلی حکومت چل رہی تھی, اس کو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ہٹایا گیا. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نہیں آئین کے تحت ہم نے ہٹایا, یہ باہر کی مداخلت تھی,
एक साइफर आया था, उसके थ्रू ये सारा मुदाखलत हुआ, जितनी भी सफीर साहब ने लोगों से वो की, और फिर इलीगल तरीके से इस गवर्नमेंट को, स्टेबल गवर्नमेंट को खत्म किया, वहां से ये मामला शुरू हो गए। तो इसका जो बेहतरीन इलाज है मेरे ख्याल में वो ये है कि महंगाई पे काबू पाया जाए, डॉलर के रेट पे काबू पाया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, जो अदारों के अपने अपनी ड्यूटीज हैं, वो करें, तो ये मुल्क जो है ये फिर आगे जा सकता है, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क। मतलब कि वो तमाम मामला जिसका आवाम जवाब चाहते हैं, सवालों के जवाब दे दे तो ये मामला पैदा ही जी, आवाम के तमाम सवालों का जवाब इसी आईन में पड़ा हुआ है। कोई 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस पे कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहाँ पे आवाम का जवाब ना हो। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर स्ट्रिक्टली अमल किया जाए ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 19 है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 13 है, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इस तरीके से सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन बना दिया, हाँ, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी, पूरे इस्लामाबाद को तकरीबन रेड जोन बना दिया, जो कि इलीगल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप लोगों के फ्रीडम को चैलेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर लोग, हाँ, खान साहब ने लोगों को शऊर दिया है, वो तो बोलेंगे, और उसका इलाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू सो मच अनवर साहब, और मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, अवाम के तमाम सवालों का जवाब आइन में ही मौजूद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।